جو اس طرح سے بڑی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں، کہیں یہ جو پیچھے گزرا ہے وقت، یہ ہنی مون تو نہیں تھا اور ہم واپس دنیا جیسے ہوتی تھی جس کی وجہ سے آبادیاں کنٹرول میں رہتی تھیں اور یہ سارا کچھ، تو کہیں ہم واپس اس جگہ پہ تو نہیں جا رہے؟ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لوگ سوسائٹیز تباہ ہو رہی ہیں، ان کا ایک کلچر جو ہے وہ وہاں سے مٹ رہا ہے، سارا کچھ یہ پیچھے ہو رہا ہے. nobody talks about this. why? لوگوں کو واپس الیکٹورل پروسیس میں لانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ان سے پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ووٹنگ کرواتے رہیں سارا سال. ہاں. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک شیئر کریں. چینل چاہیے سر، کیسے ہیں؟ سر کچھ مثبت نہیں ہے. نہیں سر. کل پہلے تو بہت اندوناک واقعہ ہوا انڈیا میں جو جہاز کریش تھا جی. اس کے بعد پھر اب جب صبح اٹھے ہیں سو کے تو پتہ لگا پیچھے سے ایران پہ اٹیک ہو گیا. تو کچھ بھی مثبت نہیں ہے. اور وہ جو ہے نا، خیر تفصیلی بات کر لیتے ہیں دونوں چیزوں کے اوپر. سے شروع کرتے ہیں سر. جو ایئر کریش ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ہماری ہمدردیاں ہیں ان سب کے ساتھ جو اپنی جان کھو بیٹھے ان کے خاندان کے ساتھ، انڈین گورنمنٹ کے ساتھ. اور ان کے یہ ایک ہر ملک کے لیے سر یہ بڑا ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان از ناٹ ان نون ٹو دس. کراچی والا واقعہ آپ کے سامنے، ایک پوری دہائی میں میرے خیال میں یہ سب سے ورس ایک ایویشن کریش ہے. 200 سے زیادہ شخص اپنی جان کھو بیٹھے. یہ 242 آن بورڈ تھے، جس میں سے انڈینز تھے موسٹلی 169، کچھ 53 برٹش بھی تھے، کچھ پورچوگیز، کینیڈین، انٹرنیشنل لوگ بھی تھے. یہ لنڈن باؤنڈ فلائٹ تھی، گیٹ ویک جا رہی تھی. ایئر انڈیا کا جہاز تھا، 171 اس کا نمبر تھا. ٹیک آف ہوا اور ٹیک آف کے امیڈیٹلی بعد ہی جہاز میں کوئی ایشو تھا اور جہاز جو تھا ایک بڑی ہیویلی پاپولیٹڈ ریزیڈینشیل کمرشل ایریا پہ جا کے گرا، جس میں بعد میں پتہ چلا ایک میڈیکل کالج کا کوئی ہاسٹل تھا جہاں پہ گرا. وہاں پہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنی جان کھوئی ہے. تو ان معاملات پہ آپ ڈاک میں ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی کلیمٹی کا ایگزیکٹ جو رزلٹ ہوتا ہے ڈیمیج کا وہ بڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے. وہ بات تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ اس کے ریزلٹنٹلی وجہ کیا تھی، وہ ذرا بیک برنر پہ چلی جاتی ہے. وہ تو ظاہر ہے جیسی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، متعلقہ جن کا جہاز ہے اس میں اندر یہ بوئنگ 787 تھا، تو وہ وہیں سے وہ اپنی جہاں پہ امریکہ سے وہ پرابلی اڑتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں سیدھا کریش سائٹ پہ، کیونکہ انہوں نے فوراً انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہوا. کیونکہ یہ ایک کسی بھی ایئر لائن مینوفیکچرر کے لیے ایک بڑی ڈیٹرمنٹل چیز بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے فار دا سیفٹی آف ادر پلینس جو دنیا بھر کے اندر چل رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ انفارمیشن ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. وہ تو چیز ہم بعد میں دیکھیں گے، جب پتہ چلے گی اس کے اوپر رپورٹنگ کر دیں گے. بٹ اگین سر یہ معاملات کے اندر آپ بتا نہیں سکتے کہ کیا ہے. اب ظاہر ہے لوگ ٹیوے لگا رہے ہیں کہ جی فلیپس اس کے جو تھے وہ 0 ڈگریز پہ تھے، وہ 5 سے 15 ڈگریز پہ ہونے چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فیول بہت زیادہ تھا اس کے اندر. بٹ وہ فیول والا مسئلہ تو دیکھیں اب سے تو نہیں ہے نا. یہ جہاز تو کہیں سے لینڈ ہوا تھا احمد آباد ابھی 2 گھنٹے پہلے، اور اس کے بعد ٹیک آف کیا تھا، تو کہیں سے آ رہا تھا. تو امیڈیٹلی اس قسم کا جو لوگ کہہ رہے ہیں انجن لاس، ڈیول انجن لاس ایٹ 600 فیٹ جو ہے وہ ایک انہرڈ آف قسم کی چیز ہے. تو اب اگین ہم اس کے اوپر کوئی اپنا پیش نہیں کر رہے. کوئی تھیوری ہے ہی نہیں اس کے اوپر. صرف اس وقت حکومت انڈیا جو ہے ان کو ظاہر ہے ان کا فوکس ہے بھی، ہم نے ان کے پرائم منسٹر سے لے کے ان کے تمام سیاستدان سے لے کے یہاں کے بھی تمام لوگوں کے جو ہماری جو عوام اور باقی لوگ ہیں وہ ظاہر ہمدردی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے ان فیملیز کی سپورٹ جو انٹرنیشنل لوگ تھے ان کے اندر، ان کے ساتھ کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے. یہ بڑے ٹینس معاملات ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اوبیسلی ایک بعد میں پھر ایک لرننگ ہوتی ہے کہ جی کیسے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ آپ کرتے ہیں. اور پھر لوگوں کا سر کانفیڈنس جو ہے ایک ایئر لائن میں شیٹر ہو جاتا ہے. یہ ایئر انڈیا بہت بڑی ایئر لائن ہے ان کی، اب پرائیویٹائز ہو گئی ہے، بٹ یہ ان کی حکومتی ایئر لائن تھی ایک زمانے میں. تو اب یہ سارے معاملات چلیں گے اور اس کے اندر آہستہ آہستہ ڈیٹیلز مزید واضح ہوں گی. بالکل سر. اور اس میں بہت ہی ایک چھوٹی تعداد ان لوگوں کی ہے پاکستان میں سے جن کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس پہ خوشی کا اظہار کیا. اور بہت ہی وہ ایک تو کم لوگ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کی طرف سے معافی چاہتے ہیں. معافی چاہتے ہیں، ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. بالکل. وہ مطلب وہ انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے. لیکن اب میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا سر اس کو لے کے. ایک تو یہ کہ جہاز کہیں بھی کریش ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوئے ہیں اور بھی جگہوں پہ ہوئے ہیں، تو وہ ایک اس میں جو انسانی جان جاتی ہے اس کا سب پہ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ خبر زیادہ بڑی بنتی ہے.
ان لائک کہ ٹرین میں ہو جائے یا اور جگہوں پر ہو جائے. اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, مطلب دیکھیے پاکستان انڈیا جیسے ممالک میں مطلب آبادی کا چاہے جتنا مرضی فرق ہو, پرسنٹیج میں وہی 0.5% لوگ ہوں گے جو جہاز کا سفر افورڈ کرتے ہیں. سو بیسیکلی یہ لوگ نا اکانومی کا پہیہ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اس لیے جب یہ ان کی جان جاتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ بڑا ایک امپیکٹ سب پہ ہوتا ہے. پھر میں ایک اور چیز یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی حادثہ ہو, ایکسیڈنٹ ہو, جن کے تو لوڈ ونس کی جان جاتی ہے, ان پر تو امپیکٹ ہمیشہ ایک جتنا ہوتا ہوگا, مطلب 1913 میں بھی, 1964 میں بھی, 2025 میں بھی. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ان کے اوپر جو ہوتا ہے. وہ اس طرح سے نا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو خبر ملتی تھی, ایک شوق ہوتا تھا, لگتا تھا, پھر اس کے بعد آپ کو اپنی فیئر آتا تھا سیکیورٹی سیفٹی کا کہ یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سیڈنس تھوڑی کریپن کرتی تھی, اور پھر وہ ہوتا تھا کہ آن ایوری ریمائنڈر کہ اگر اخبار میں یا ٹی وی پہ اس کی خبر آ گئی ہے تو آپ سیڈ ہوتے تھے, یا آپ کو کسی وجہ سے اس میں کسی ایک بندے کی یا خاتون کی یا کپل کی کوئی لائف سٹوری پتہ لگ جاتی تھی تو پھر آپ سیڈ ہوتے تھے. اچھا اب یہ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ حادثے میں جاتے ہیں ان کی فوت ہونے سے 15 منٹ پہلے کی سیلفیاں, ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں. ان کے جو دوست جاننے والے ہیں, رشتہ دار, وہ ایک ٹویٹ میں ان کی پوری لائف سٹوری لکھ دیتے ہیں کہ ان کی ایسپریشنز یہ تھیں, ڈریمز یہ تھیں, وہ آگے اگلے 4 سال بعد یہ کرنے جا رہے تھے. اچھا اب آپ کو بیٹھ کے ایسے لگتا ہے کہ آپ سب کو پرسنلی جانتے ہو, تو اب وہ جس قسم کا دکھ ہے نا وہ پہلے دوسروں کو شاید نہیں ہوتا تھا جو اب سب کو ہوتا ہے. اور میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ جس کا مجھے جواب نہیں مل رہا کہ کیا یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے. دیکھیں وہ ایک بیسک سا تو جواب یہ ہے کہ جی اچھی بات ہے, ظاہر ہے آپ کو ایک انسان کو دوسرے انسان کا درد محسوس ہونا چاہیے, ریلیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ہاں, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں نا کہ بے بسی, اب اس طرح کے واقعے میں کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا, بے بسی ہے. دوسری چیز یہ کہ ہر ایک کی ایک دکھ ابزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے. واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مطلب چلیں اس میں ہم تو جس طرح کا ہمارا ایک ماننا ہے, بلیف سسٹم ہے, ہم ابراہیمی جو ریلیجنز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, تو ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ آپ دنیا میں جو ہے نا یاچی یوچی کرنے نہیں آئے ہوئے, یہ پین ہے اور آپ کی آگے کی تیاری ہے, اور اس میں سے آپ پین میں سے جتنی زیادہ گزریں گے تو آگے آپ کو اتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر آن دی ادر ہینڈ آپ کی یہاں پہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا. میں نے نوکری بھی کرنی ہے, میں نے اپنے بچے کو بھی ٹائم دینا ہے, میں نے اپنے بیوی کا بھی وہ کام کرنے ہیں. اگر میں ڈیکیپیٹیٹ ہو گیا ہوں بالکل دکھ کی وجہ سے, تو میری وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی. تو اگین یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو ساری کنیکٹیوٹی ہے یہ اچھی چیز ہے, بری چیز ہے. ہاں واقعات تو ہونے ہیں دنیا میں, جب سے دنیا بنی ہے جنگیں بھی ہو رہی ہیں, ایکسیڈنٹس بھی ہو رہی ہیں, بڑی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہونے. اچھا اس میں ایک وہ بھی آرگیومنٹ ہے کہ جی وہ مطلب جو لوڈ ونز والی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی پہلے جیسا نہیں ہے, وہ بھی ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ 1913 میں اگر کسی کا کچھ چلا گیا تو چلا گیا. اب تو یہ ہے کہ کبھی فیس بک میموری دکھا دیتی ہے اس کی تصویر, کبھی گوگل فوٹو دکھا دیتا ہے اس کی ویڈیو. کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ اپنے جو ہے فون نہیں چینج کر رہے کہ یار واٹس ایپ پہ ابو کے وائس نوٹس ہیں تو فون نہیں چینج کرنا, تو ان کے لیے بھی ڈفرینٹ ہو گیا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے لیے تو ڈفرینٹ, ان کے لیے بھی ڈفرینٹ ہوا ہے, لیکن ان کا جو دکھ تھا یا ہے وہ تو اس کی شدت تو ہمیشہ سے ایک جتنی تھی نا. دوسری بات یہ کہ وہ تو کسی کا مطلب ایکسیڈنٹ میں نہیں بھی گیا پیارا, وہ نیچرل ڈیتھ بھی, تو اس کا دکھ تو وہی ہے, اس کے تو وائس نوٹس اور وہ سارا کچھ وہی ہیں. یہ اب دوسروں کے لیے جو ہے نا بہت. سر ایک تو سر اس طرح سے اس کو مزید انالائز کر سکتے ہیں. آپ کی جو بات ہے کہ پاکستان تو ایک لحاظ سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے اس میں کہ ہمارے پاس تو دیکھیں انڈیا میں تو ایک براڈ کاسٹ میڈیا کا بڑا سین تھا ہمیشہ سے. مطلب انہوں نے ٹیلی ویژن اپنا لگایا, انہوں نے پرائیویٹ چینلز بھی لگائے اور اس پہ رپورٹنگ بھی ہوئی. وہ چھوڑ دیں ابھی ان کا میڈیا کا, ابھی کیا ہم اس کی بات نہیں کر رہے, بٹ یہاں پہ تو اخبارات ہوتے تھے کہ بھئی آپ کو اگر کچھ ہو بھی گیا ہے تو آپ کو نیکسٹ ڈے پتہ چلنا ہے. آپ کی پروسیسنگ تو اس کی شروع ہی اگلے دن ہوگی. وہ واقعہ کیوں نہ, مطلب اس علاقے کے لوگوں کو تو پتہ کیا ہوا یہاں پہ, لیکن عوام کو پتہ چلے گا اگلے دن.
اس کے بعد وہ اخبار سے پڑھیں گے اس کو. اچھا اب اخبار میں انہوں نے پڑھ لیا. ویسے تو نہیں ہے نا کہ اخبار ایک دم سے ایک بندہ آئے گا گھر پہ پھینکے گا لے جی اس پہ اپڈیٹ آئی ہے اب یہ بھی پڑھ لیں, پھر اگلے دن ہوگا. بہت کم ہوتا تھا کہ آپ کو ایسے کو واقعہ ہوتے تھے جو کبھی کبھار دوپہر کے اندر ایک اخبار چھاپا جاتا تھا جس کو شاید دفتری کاپی کہتے ہیں, کچھ نام ہوتا تھا اس کا میرے ذہن سے نکل گیا, کچھ زمیمہ ٹائپ. ہاں ایسا ہوتا تھا. وہ پھر بیچ میں نکالتے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو ابھی یہ بات پتہ چلے. بہت ریئر ہے وہ. تو آپ ڈے ٹو ڈے چل رہے تھے. اور پھر پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن آیا سن 2000 کے بعد. اس کے بعد سے ہمارے اندر چینجز آئے, لیکن اس کے بعد پیچھے سے ہی کریپ اپ کر رہا تھا سوشل میڈیا. اب تو ٹیلی ویژن کی بھی وہ کہانی نہیں رہی, کوئی نہیں دیکھتا. ٹیلی ویژن بھی لوگ پریفر کرتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیا جائے جب ہماری مرضی ہے. کانٹینٹ اس قسم کا ہے نا کہ کنزیومر بیسڈ ہے کہ جی آپ کی مرضی ہے, آپ نے جب دیکھنا ہے پاز کر لیں, جب لگانا ہے ریفریش کر لیں. سو سر اس کے اندر نا ایک چینج آیا ہے سب کے اندر کہ بھائی, اور وہ دو قسم کا ہے. ایک تو یہ کہ وی آر ناؤ انفارمڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ وی وانٹ ٹو بی انفارمڈ رائٹ دین اینڈ دیر. اب اس کے اندر سے جو پازیٹیو چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ ایکویولنٹلی انفارم ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ. جب یہ واقعہ ہوا تو انڈیا کو بھی جب وہاں پہ عوام کو پتہ چل رہا تھا تو پاکستانی عوام کو بھی تبھی پتہ چل رہا تھا. اور اس کے اندر پھر تبادلہ خیال کر لیں آپ, وہ منفی ہو یا مثبت ہو اس بات کو چھوڑ دیں. یہ جو ارجنسی ہے نا کہ مجھے پتہ چلے کہ فوراً کیا چیز ہو رہی, اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم بھول گئے. وہ ہماری ٹریننگ کہہ لیں, وہ ہمارے میڈیا کی ایکٹیویٹی کہہ لیں, وہ انڈیا کی میڈیا ایکٹیویٹی کہہ لیں کہ ہم انسورسڈ, انسبسٹینشیٹڈ اور فیبریکیٹڈ قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو فیس ویلیو پہ لینا شروع کر دی ہیں. اس سے سر مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور وہ خاندان کی حد تک یہ ہوتے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ کے کسی لوڈ ون کی کسی قسم کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس واقعے میں یا کسی بھی واقعے میں, اب اس کے اوپر ایک غیر شخص جس کا تعلق ہی نہیں کسی اور سے, اس نے اپنی تھیوری پیش کر دی ہے کیونکہ اٹس اے فری ورلڈ, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اب وہ تھیوری بے بنیاد اور بہت غلط ہو سکتی ہے, شاید آنے والے دنوں میں صحیح ثابت ہو جائے اور آپ کو کہے یار تو نے بڑی زبردست بات کی تھی. ہائے تو وہی ہے نا کہ یار مجھے پہلے پتا تھا وہ اندازہ ہی. لیکن ان کے خاندان والے جو ہیں اس وقت آئی ڈونٹ تھنک دیٹ انفارمیشن از ویری نیسیسری. یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, کیونکہ اس وقت تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوا, اور کوئی آپ کو اپنا نان ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ پیش کر دے, آپ اس کو فیس ویلیو پہ لے دیں اور بعد میں پتہ چلے ایسے تو ہوا ہی نہیں تھا. تو آپ کی تو وے آف تھنکنگ اور آپ کا تھاٹ پروسیس سارا غلط ثابت ہوا, آپ زیرو پہ آگے واپس کیا ہوا تھا. تو وہ جو اتنے دنوں کا ضیاع ہوتا ہے آپ کا ایک تھیوری مانتے ہوئے, اصل میں تو دوسری چیز پلازیبل ہے جو کوئی ایکسپرٹ بتائے گا. اس لیے اخبارات جو تھے وہ ایک لحاظ سے اس قسم کے واقعات میں ایز اے سورس آف نیوز ان کو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جی ان میں جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ 2-4 لوگوں سے ان سے بات کی ہے, اس وقت تک جو انفارمیشن ہے صرف آپ کو وہ دی جائے گی بائٹ سائزڈ. اب تو انفارمیشن اوور فلو کی وجہ سے یہ پروسیسنگ آف گریف جو ہے یہ تو بہت دیر بعد آتا ہے. پہلے تو آپ چلے جاتے ہیں لاسٹ سٹیپ پہ کہ ہوا کیا تھا, وہ گریف والا پروسیس جو بہت دیر بعد آنا شروع ہو گئی. یہ اس کی میرے خیال میں سب سے منفی چیز ہے. اس کی میں آپ کو ایک بڑی لیٹسٹ اگر مثال دوں کہ وہ جو ہماری کراچی کی فیملی تھی جس میں باپ بیٹا فوت ہوئے, وہ جب ٹائٹینک دیکھنے گئے ہوئے تھے سب مرین. جی جی. اچھا اس میں تقریباً کوئی پہلے تو 1-2 دن ان کو ڈھونڈتے رہے, پھر وہ فائنلی پتہ لگا کہ امپلوڈ کر گئی ہے. کچھ چوتھے 5ویں دن جا کر یہ بات آئی کہ جی اٹ ہیپنڈ ان اے سپلٹ سیکنڈ, اور کسی کو وہاں پہ پتہ ہی نہیں لگا ہوگا کہ کیا ہوگا. اور سر وہ چوتھا 5واں دن جس دن یہ بات آئی ہے نا, اس دن آپ کو مجھے, ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ کون ہے, ہمیں نا سانس آیا تھا کہ یار شکر ہے, کیونکہ اس سے پہلے تھیریز یہ چل رہی تھیں کہ وہ کتنی زیادہ پین میں کتنے گھنٹوں کتنے دنوں وہ سفوکیشن, وہ تو سمجھ آنی بند ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا ادھر وہ سر کو. جب پتہ لگا کہ جی سپلٹ سیکنڈ ہوا تو ہم لوگ سب نے سکون کا سانس لیا. تو ان کے گھر والوں پہ کیا, اس کی ماں پہ کیا ہو رہی ہوگی. تو سر ان معاملات کے اندر آبویسلی آپ کو تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے. دنیا بھر میں یہ جو کمیونٹی ہے صحافیوں کی, یہ ایک وجہ سے بنائی گئی, یہی وجہ ہے اس کی کہ بھئی اگر تمام کی بات نہیں کر رہا بٹ ابھی تک بہت سارے ایسے ہیں, زیادہ تر میں ماننا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر ایسے ہیں جو ایک حتمی بات کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور اپنی سورسز کو آگے لے کے چلتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ ایویں نہیں مجھے بتا رہے, سچ بتا رہا ہے. صحافیوں کا یہ اس کے اندر رول ہوا. حکومتوں کا آبویسلی ہر حکومت کی ہر منسٹری کا ہر چیز کا ٹویٹر پیج ہے, اس کو فالو کرنا بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ایویں نہیں ماریں گے بعد میں, ان کو بعد میں جواب دیں ہوں گے اس چیز کے اوپر. جو ایک غیر بندہ ہے نا, وہ آپ کو جو بھی بات کر رہے ہیں, جو جیسے یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر مجھے کوئی ایویشن ایکسپرٹ کو بات بتا رہے ہیں, میں اس کو تھوڑا وزن دے دوں گا اور اس کو کورلیٹ کروں گا حکومتی موقف کے ساتھ, پھر میں اپنا اوپینین ڈرا کروں گا اس کے اندر. بٹ
کوئی ایوی شخص کہہ رہا ہے یار کہ یہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے نا کہ اس کے جہاز کے اندر نا یہ مسئلہ تھا, دیٹ از رانگ. وہ ایک تو اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے, انفارچونیٹلی ہے, اور دوسرا اس کے اوپر آپ کو زیادہ جانا بھی نہیں چاہیے. اور پھر لاسٹ ایئر جو گٹر کلچر ہے سارا, وہ تو وہی ہے جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا, جو اس چیز کے اوپر کامنٹری کریں کہ یہ بڑا اچھا ہوا, اللہ معاف کرے, تو وہ, اور اس کو آپ نے بالکل ہی اوائڈ کرنا ہے کسی طرح. صرف میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ تو اپنی جگہ, جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر اور بہت مزید اپڈیٹس آئیں گے, ہم ظاہر شیئر کریں گے. اور اس کے اندر جو آپ نے اپنی فلٹریشن پالیسی ہے نا, وہ آپ نے بڑی واضح رکھنی. اور کیونکہ پھر جو نوائز ہے نا, جس شخص نے نوائز کینسلیشن جو ہے نا اپنے اندر ہی ٹیون کر لیا نا, نیوز میڈیا کی حد تک نوائز کینسلیشن جس نے کر لی ہے, وہ شخص جو ہے نا وہ کبھی بیٹھے بیٹھے چول نہیں مارے گا, وہ اس کو ایک عادت پڑ جائے گی. یہ عادت ڈالنا میرے خیال میں از دی نیڈ آف دی آر فار ایوری بڈی. کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ کے اوپر ہر چیز جو آپ کو ملے آپ نے فارورڈ نہیں کر دینی, کیونکہ وہ ایک فارورڈ جو ہے وہ آگے 300 لوگوں کو جائے گا, وہ فارمولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اوپینینز. اور حکومتوں کے لیے, ان اداروں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر ٹو کلیئر آؤٹ کی ٹروتھ کیا ہے. بالکل. دوسرا طرف آپ نے جو ایک اور واقعہ جس کا ذکر کیا شروع میں, کہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب, یہ چیز بڑی دیر سے چل رہی تھی, اور اسرائیل کا موقف اس کے اوپر یہ تھا کہ ہمیں اس قسم کی بات پتہ چلی کہ یورینیم انرچ کر کے وہ اٹامکلی اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہ رہا تھا ایران, تو ہم نے ان کی ان سائٹس کو ٹارگٹ کیا. ایران کی آفیشیل جو ملٹری کا ٹویٹر پیج ہے اس کے اوپر انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے جو افواج, ان کی جو فوج کے لوگ ہیں وہ جو اس میں جاں بحق ہوئے, ان کا بھی انہوں نے ڈیٹیل شیئر کی. اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ایک چیز دکھی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, نہ صرف ریٹیلیٹ کریں گے, بڑے لیتھل وے میں ریٹیلیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ کے اندر آپ کی دیگر لوگ ہیں, خاص طور پہ جو یو ایس وہاں پہ تھے اسٹاف, کچھ انہوں نے امریکہ نے کلیئر اپ کروایا. ایئر اسپیسز ان کی جو ہے بہت ہی ایک محدود حد تک اب آپریٹ کر رہی ہیں. امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ عراق میں ہماری جو انسٹالیشنز ہیں یو ایس بیسڈ, ان پہ اٹیک کریں گے تو ایکٹ آف وار ہوگا, پھر ہم انوالو ہو جائیں گے. فی الحال ہم انوالو نہیں تھے اس میں, یہ ان کا موقف ہے, پھر ہم انوالو ہو جائیں گے. آپ نے مڈل ایسٹ کی طرف دیکھا تو پھر ہم انوالو ہو جائیں گے. سو اب ایران تو ریٹیلیٹ کرے گا, یہ تو انہوں نے واضح کہہ دی. کب کرے گا, کیسے کرے گا, کیا کس چیز کو کرے گا, دس ٹائم ول ٹیل. بٹ سر ایسکلیشن جو ہے نا, ہم مطلب ایک دن اپنی ایسکلیشن جب ہو کے ختم کی, اس کے بعد یوکرین نے حملہ کر دیا روس کی ملٹری سائڈ پہ, 46 جہاز ان کے مار دیے. اس کے بعد روس نے جو ابھی کاروائی کی, وہ معاملہ جا کے ابھی تھوڑا بہت ٹھنڈا, وہ ٹھنڈا سے میرا مراد ہے کہ جو ایکسٹریم چیز ورلڈ وار 3 کی باتیں ہو رہی تھی وہ دبی ہیں. تو آج آپ کو یہ چیز مل گئی ہے. تو سر دنیا جو ہے نا, جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ان معاملات سے پھٹنے والی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے, بڑا ڈر لگتا ہے اس چیز سے, کیونکہ اب ایسے نہیں ہے کہ جی آپ کی جنگ تو وہاں ہو رہی ہے نا, دیکھی جائے گی اور اپنے کام پہ لگو. یہ اب نا گلوبل ولیج والی بات جو ہے نا سر, وہ تو ٹھیک ہے انفارمیشن کیونکہ حد تک گلوبل ولیج اب جنگ کی وجہ سے بھی ہیں. آپ کی کہیں پہ بھی جنگ لگی ہوگی نا, اس کا انڈائریکٹ افیکٹ آپ کو آئے گا. آئل کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑے گا, بالکل پڑے گا. آپ کی اکانومی کے اوپر فرق نہیں پڑے گا, بالکل پڑے گا. اس کے علاوہ جانی نقصان ہوگا, بالکل اس سے آپ کو فرق پڑنا چاہیے. اگر کسی کو نہیں پڑ رہا تو اپنے آپ کو جا کے چیک کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب اسرائیل والی وار جو ہے ساری, اس کے اندر ایک ایکسپینشن آ رہی ہے, ایک نئی اس کی شاخ نکل رہی ہے, جہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ یار یہ معاملہ ختم کیا جائے, غازہ کے اوپر جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان چیز کو ختم کیا جائے, اس چیز کو کسی پاسے لگایا جائے. تو اس کے اندر نئی لیئر ایڈ ہو گئی ہے اس چیز کی. تو اس کو اب بھی ہمیں بڑی کلوزلی مانیٹر کرنا پڑے گا. ایران تو جواب دے گا. سر فرق پڑ رہا ہے سب کو. پاکستان کو میں بتا دیتا ہوں کیسے فرق پڑ رہا ہے. 11% فیول کے پرائس میں چینج آ چکا ہے. اب کیا ہوگا کہ پاکستان اپنا, آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنے جا رہا تھا, کیونکہ پاکستان کا جو سب سے بڑا امپورٹ بل ہے وہ تیل کا ہوتا ہے. تو جیسے جیسے تیل نیچے جا رہا تھا, پاکستان کا امپورٹ بل نیچے آ رہا تھا, تو یہاں پر یہ باتیں آپ سن رہے تھے پچھلے 6 مہینے سے کہ جی سنگل ڈیجٹ کے اندر آپ نے انٹرسٹ ریٹ لے کے آنا ہے. وہ جیسے انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ کے اندر آئے گا تو وہ مزید لوگ پراپرٹی سے نکلیں گے, اور مزید جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اور لینڈنگ چلے گی, اور یہ اس کے اندر مارکیٹ کے اندر پیسہ لگے گا, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اگر پٹرول اوپر جانا شروع ہو گیا, جو کہ ظاہر ہے ابھی 10-11% کا فرق, تو ابھی اتنا فرق نہیں ہے, لیکن ابھی رشیا اور سعودیہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے مارکیٹ کا کیا کرنا ہے. تو یہ سارے پلانز پاکستان کے انٹرسٹ ریٹ لو کرنے والے یہ ختم ہو جائیں گے. انٹرسٹ ریٹ یہیں رہے گا, اور بلکہ ظاہر ہے یہ امکان بھی ہے کہ وہ واپس بڑھنا شروع ہو جائے. اور وہ اگر واپس بڑھنا خدا نہ خواستہ شروع ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سارے کاروباروں میں سے پیسے نکال کے بینک کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہ بڑی مسئلے والی بات ہے. اللہ کرے کہ اس کا جلدی کوئی حل نکلے,
اور میں تو صرف بہت جو ہے نا بزرگوں کی تھیریز ہو گئیں یا مذاہب کی باتیں ہو گئیں جس پہ اب اکثر لوگ بہت عرصے سے کہتے تھے کہ جی اب تو دنیا آگے نکل چکی ہے تو اب تو جو ہے نا نئے سرے سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے, نئے سرے سے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. وہ اسی وجہ سے کہتے تھے نا کہ بہت عرصے سے میجر کوئی جنگ نہیں تھی ہوئی. تو اب جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا واپس اس دہانے پہ آ گئی ہے کہ میجر جنگیں مطلب چھڑ گئی ہیں, مطلب ایران اسرائیل میں سے ٹھیک ہے کوئی ایک زیادہ طاقتور ہوگا پر یہ دونوں کو ویک ملک ملیٹریلی تو نہیں ہے, اٹامکلی بھی نہیں ہے. ہاں پاکستان انڈیا میں کوئی ایک شاید زیادہ طاقتور ہوگا لیکن ویک تو کسی صورت نہیں ہے. ٹاپ 6 میں آتے ہیں نا, پیرٹی پہ ہیں سر, کہہ لیں آج کل تھوڑے سے ہم اوپر ہیں بٹ پیرٹی پہ ویسے تو نہیں. ویسے بھی وہ ملٹری اگر آپ نکال کے دیکھیں ٹاپ 7 میں دونوں آتے ہیں دونوں نا, آتے ہیں. یوکرین رشیا دونوں ٹھیک ہے, رشیا زیادہ طاقتور ہوگا پر یوکرین کے پاس بیکنگ ہے یورپ کی. ہاں تو اب یہ بڑے مسائل ہیں. ہم ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیچھے سارا پیس کا پیریڈ, اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ اس میں مثالیں نکال دیں گے کہ جی اس میں یہ بھی ہو رہا تھا, وہ بھی ہو رہا تھا, وہ بھی ہو رہا تھا. بالکل ہو رہا تھا. وہ کوئی ایک بہت تگڑا جو ہے ایک بہت ویک کو مار رہا تھا, لیکن جو اس طرح سے بڑی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں, کہیں یہ جو پیچھے گزرا ہے وقت یہ ہنی مون تو نہیں تھا اور ہم واپس دنیا جیسے ہوتی تھی جس کی وجہ سے آبادیاں کنٹرول میں رہتی تھیں اور یہ سارا کچھ, تو کہیں ہم واپس اس جگہ پہ تو نہیں جا رہے. سمجھ سے باہر ہے سر, سمجھ سے ایک تو باہر ہے, اور دوسرا اگین میں اس میں بھی اپنی پچھلی جو میں نے اشپیل دی تھی وہ بھی میں اس پہ بھی فٹ کرنا چاہوں گا. اس میں بھی وہ رول جو ہے تمام دنیا جہان کے اندر چیزیں جو ہو رہی ہیں اور آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہیں, آپ نے اگین اس میں بھی باتیں وہی سننی ہیں جو آفیشلی ہو رہی ہیں اور آپ نے انہیں پہ سننا ہے اگر تو آپ انٹرسٹڈ ہے. ویسے تو بہت سارے لوگ سے ڈس انٹرسٹڈ بھی ہیں اس چیز کے اندر کہ یار جب تک ہمارے اوپر نہیں ہو رہی نا تو ہمیں نہیں ٹینشن. دیکھیں اب آپ اس کی بڑی اچھی, یہ ہمارے جو کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ, یہ بڑی مثال ہے اس چیز کی کہ لوگ نا بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں, اپنے کاموں پہ لگے ہوتے ہیں دونوں ملکوں میں ہر جگہ پہ. ایک دم سے جب جنگ ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے نیشنل کانورسیشن. ایک دم سے نا سارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرف لگ پڑتے ہیں کہ جی ہم اب اینالائز کریں گے جی کہ PL-15 اور رفیل جو ہے نا ان کا مقابلہ کس قسم کا ہے, مطلب اپنے ذہن میں وہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ڈرائنگ روم چیٹر بن جاتی ہے آپ کی, اس کے اندر سے آپ باتیں کرتے ہیں اگین ناٹ ریئلائزنگ کہ یو آر اینڈ آف دا ڈے آپ بات کر رہے ہیں جنگ کی, آپ بات کر رہے ہیں وار کی, جس میں وار کا بائی پروڈکٹ کیا ہے, جانی نقصان. اینڈ پہ تو صلح ہی ہونی ہے. اینڈ پہ دیکھیں آپ کتنی دیر تک, جب تک آپ کا مک جائے گا تو وہ ہار مان جائیں گے, جب ان کا مک جائے گا وہ ہار, دونوں کا اکٹھے مک جائے گا اسلحہ تو وہ دونوں ہار مان لیں گے. اس کے بیچ میں کوئی بروکر آئے گا وہ بیٹھ کے صلح کروا دے گا. لیکن اس سارے چیز کے بیچ میں آپ ایک کانورسیشن بھول جاتے ہیں کہ یار لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, لوگ سوسائٹیز تباہ ہو رہی ہیں, ان کا ایک کلچر جو ہے وہ وہاں سے مٹ رہا ہے, سارا کچھ یہ پیچھے ہو رہا ہے. نوبڈی ٹاکس اباؤٹ دس. وائی؟ بیکاز وہی والی چیز سر, انفارمیشن چاہیے فوراً, اور فوراً انفارمیشن جو ہے وہ آپ ایک فلسفیانہ حد تک بات نہیں کرتے کہ جی جانی نقصان کی ویلیو کیا ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ یار وہ دیکھو راکٹ مارا نا وہاں پہ تو ان کا ڈرون ٹیکنالوجی ان کی یہ ہے, تو چائنا کے پاس یہ ہے, اچھا اب اسرائیل نے یہ کیا, ایران یہ کر دے گا. اور پھر ہم جتنی کیجولی اٹامک ویپنز کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے نا کہ جی ان کے پاس ICBM ہے جو نیوکلیئر وارہیڈ رکھتا ہے. کسی کو پتا ہے ICBM کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اندازہ ہے کہ اس کے ڈیمیج جو ہے جب ایک جگہ وہ گرتا ہے وہ کیا ہے؟ پوائنٹ بینگ سر کہ ہم نے نا یہ جنگ کر کے نا بڑی دیر سے, بڑے سالوں سے, جو آپ کے ہانی مون پیریڈ ختم ہو گئے, اس کو ہم نے نارملائز تو نہیں کر دیا سر کہ جب یہ ہو رہا ہے تو یہ نارملائز ہو گئی یہ چیز کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وار ایز اف کوئی ویڈیو گیم چل رہی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. اور اس سے اگین میں تو اب نہ یہ سمجھنے سے قاصر ہو گیا ہوں کہ مطلب مجھے تاریخ کا تھوڑا سا اندازہ ہے, ورلڈ وار میں سیٹلمنٹ کس طرح کروائی, کس نے کس کا ساتھ دیا, کس کو مار پڑی, کیوں ان کو ورلڈ وار جیتنے والے ملکوں کی جو پشت پناہی جو ہے وہ حاصل ہے اسرائیل کو. میں یہ سمجھتا ہوں ساری باتیں, لیکن تھوڑا سا عالمی طاقتوں کو ادھر ان کو کہنا چاہیے کہ یہ تو پورے آپ دنیا کا نظام ختم کر دو گے, نظام ختم کرتے ہیں. مطلب آپ اکیلے جس ڈگر پہ چل پڑے ہو. اور ان سے پوچھا جائے نا, جو سب پوچھ رہے ہیں اب, جو وہ ملک جو ان کے ساتھ تھے, جو ان کے ساتھ نہیں رہے, وہ بھی اسرائیل سے یہ پوچھ رہے کہ یار آپ کی اینڈ گیم کیا ہے, کیا چاہتے ہیں آپ, واٹ ڈو یو وانٹ. اینڈ گیم تو واضح نہیں ہے. وہ جو ہے نیتن یاہو
اسے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کی کیا اینڈ گیم. ان کے اپنے فارمر پرائم منسٹر اور ان کے فارمر منسٹر یا کرنٹ منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس سے ایگزیکٹلی چاہ کیا رہے ہیں. تو جسٹ یہ ہونا سر کہ بس یہ کرنا ہے میں نے, ٹو ڈیپ انٹو اٹ, وہ بندہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور ظاہر ہے پھر دنیا ہی آتی ہے بیچ میں کہ بھئی بس کرو. وہ موقع, وہ تھریش ہولڈ, وہ مطلب ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ موقع آیا کیوں نہیں کہ جس میں ایران, چائنا, سب تمام قوتیں جو ہیں وہ بیچ میں آ کے کہیں کہ بس یار مطلب کیا ہے. بالکل سر, وہ اگین وہی والی بات ہے کہ کسی شخص کو آپ محلے کے اندر, آپ کو پتہ ہے محلے کا بدماش ہے, اس کو سمجھانے والے جو ہیں وہ سمجھا چکے ہیں اس نے بدماشی کرنی ہے, تو پھر اس کو سمجھایا نہیں جاتا, پھر اس کے ساتھ کچھ اور رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں سر, اگین دیز آر ڈیولپنگ تھنگس, ان کے اوپر بات کریں. ایک اور خبر سر کر لیتے ہیں سر, وہ یہ ہے بیسکلی پنجاب گورنمنٹ نے سر ایک ٹیبل کی ہے اور بڑی تیزی سے آج کے دن ہی پاس کروانا چاہ رہے ہیں پنجاب پبلک اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ. چھوٹے نام نہیں رکھ سکتے یہ اتنا لمبا نام. تو سر اس کے بہت چیزیں ہیں اس کے اندر, کئی اس کے فیکٹرز ہیں, بٹ ایک جو اس کے اندر ہے کہ وہ صحافیوں کو اور عوام کو پبلک منی اسپینڈنگ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی حد تک بات ہو رہی ہے, اس کو نہیں آپ اسکروٹنائز کر سکتے, اس کے اوپر کوشچنز نہیں کر سکتے. یہ اس کی لینگویج جو ہے وہ کچھ چیز کہتی ہے. ظاہر ہے اس کے اندر منصوبے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر پھر اشتہارات بھی آ سکتے ہیں آپ کے جو اخبارات کے اندر لگتے ہیں. اس کے اندر آپ کی جو آپ نے جنرل ہسپتال یا کون سا ہسپتال تھا اس کے اندر آپ نے اپنی تصویر بھی لگوائی ان کے ریکوزیشن فارموں کے اوپر, اور دیگر اور جدھر بھی پنجاب گورنمنٹ اپنی پبلک اسپینڈنگ کر رہی ہے اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتے. تو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو بڑی پرابلمٹک چیز ہے سر. وہ یہ تھوڑے دن پہلے ایک عدالت میں کیس گیا تھا اور وہ اسی چیز کا تھا کہ جی پبلک منی کو اپنے نام سے تشہیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, پروجیکٹس کے نام جو ہیں وہ اپنے نام پہ رکھے جا رہے ہیں, اخباروں میں اشتہار اپنے نام پہ لگوائے جا رہے ہیں سرکار کے پیسے سپلیمنٹ آ رہی ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں ایک تو انہوں نے وہ کوشش کی ہے نپ دا بٹ کرنے کی کہ آئندہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو, پوچھنا مت. دوسرا ایک اور, وہ آپ کو پتہ ہے جو مریم نواز صاحبہ کا جو اسٹائل آف گورننس ہے وہ شہباز شریف والا ہی ہے نا. تو وہ جس طرح رؤف کلاسرا صاحب پٹتے ہوتے تھے ایک دور میں شہباز شریف والے میں کہ جی وہ لئیے کہ ہسپتال کے پیسے جو ہیں وہ کلمہ چوک کے انڈر پاس پہ لگ گئے ہیں, تو وہ شاید یہ والا بھی مسئلہ ہو آگے کہ ہم سے یہ نہ پوچھو کہ پیسے ریکوزیشن کدھر کی گئی تھی اور پیسے کس چیز کے لیے ریلیز ہوئے تھے, وہ لگائے کہاں پہ, لگا دیے ہیں نا, بس ڈیولپمنٹ ہے یہ. تو شاید اس کو بھی یہ ایک چیز ہو کور کرنے کے لیے. باقی سر وہ میں اور آپ جس دن پرائم منسٹر یا سی ایم لگ گئے انشاءاللہ تو مجھے سی ایم رہنے دیجیے سر ڈن. تو اس میں ہمارا تو جو ہر پروجیکٹ ہوگا نا اس کا نام نصرت فتح علی خان پروجیکٹ ہی ہوگا, اس کے علاوہ نام ہم نے نہیں لگانا اپنا دوستوں کا. آپ کا اور ہمارا تو سر زندگی میں جب تک ہم حیات ہیں تب تک مقصد یہ ہے کہ 5,000 روپے کا نوٹ اگر تو رہتا ہے, ویسے سنا ہے سر وہ بھی جا رہا ہے, تو اس کے اوپر خان صاحب کی تصویر ہونی چاہیے. تو یہ تو ہم سر چاہیے کہ ہو. دوسرا سر میں اس کے اوپر ایک بڑی زبردست تھیوری پیش کر دیتا ہوں, یہ کریں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, لیکن آپ ایک چیز کر لیں, ہر جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے, ہر پروجیکٹ, ہر اشتہارات کا جو کیمپین آنی ہے, آپ کی کیمپین آتی ہے نا پوری, آپ ایک پنجاب کا اسی بل کے اندر ایڈ کر لیں کہ جی ایک ہم نے پورٹل بنایا, ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے فری ایپ ہے, آپ وہ ایپ بنوا لیں, کوئی مشکل کام نہیں, اور اس کے اندر لسٹ ہے آف تھنگس جو بننے کو جا رہی ہیں جن کے لیے ہم نے بجٹ ایلوکیشن کی ہے, اور اس پہ عوام جو ہے اپنی ووٹنگ کر لے, یس نو, بس صرف یس نو, ڈو یو وانٹ دس ٹو گو تھرو, یس اور نو, عوام سے پوچھ لیں. جس سیکنڈ آپ کی یس کی تعداد جو ہے, اور اس کا دے دیں آپ کے جی یہ آپ کے پاس 3 دن ہے یا 4 دن ہے جس میں آپ نے ووٹنگ کرنی ہے, اس میں جو لوگ سوئے ہوئے وہ اگر تو سوئے ہوئے ہیں تو سوئے رہے, وہ ان کا جو اویئر ہے کہ جی یہ ایک چیز ہونے کو جا رہی ہے اس پہ آپ یس نو والی چیز کر دیں. جو زیادہ یس ہو گئے وہ پروجیکٹ ہوگا, پھر کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا ان سے. اگر وہ نو زیادہ ہے تو پھر آپ بنا نہیں سکتے, اس کو عوام کے ہاتھ میں دے دیں. اس کے بعد اور جو لوگ سو رہے تھے, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایپ میں یس نو کرنے کے لیے, سروے کا جواب دینے کے لیے, وہ بھگتے, پھر وہ پیسے دے پھر اس چیز کے اوپر, جس نے نو کر دیا اگر وہ ہار گئے, دیٹس ہاؤ ڈیموکریسی ورکس, کہ بھئی اسی طرح ہے نا, ریپرزینٹیٹیو ہے نا, جو جیت گیا وہ جیت گیا اس کے اندر. تو آپ یہ ایپ بنائیں, اس کے اندر آپ نے اخبارات کو کیمپین دینی ہے تو بتائیں جی کتنے کی ہے. 2 چیزیں ہوں گی سر, ایک ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی, جی اتنے پیسے لگنے ہیں اس چیز کے اوپر, پیسوں کا پتہ ہوگا تو مزہ آئے گا نا, کہ جی ہم نے سی بی ڈی کے اندر نا اب مزید نا ہم نے گرین بیلٹیں لگا کے اس کے اندر فلاورز لگا دینے ہیں,
تو اس کا اتنا بجٹ ہمیں انیشلی چاہیے. یس نو کر لیں اس کے ساتھ. شاید جو بندہ CBD سے روز گزرنا اس کو پھول دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے وہ یس کر دے گا, جو کہ اگر میں لعنت بھیجتا ہوں اس چیز کے اوپر وہ نو کر دے گا اگین, اور اس کے بعد ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے. سر یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے یہ, ایک تو جس وجہ سے آپ نے پیش کیا اس وجہ سے, دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ تو آہستہ آہستہ الیکشنز میں انٹرسٹ لوز کرتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں, نکلتا کسی اور کے نام پہ ہے. لوگوں کو واپس الیکٹورل پروسیس میں لانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ان سے پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ووٹنگ کرواتے رہیں سارا سال. کیونکہ ابھی جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کا ریپرزینٹیٹیو تو پارلیمنٹ میں ہے, بھائی وہ ایک بندے کو جو 3 سال پہلے ووٹ ڈالا تھا اب وہ کیا اگلے 5 سال میرا بہنوئی رہے گا. بھائی میرے سے پوچھ لو ہر پروجیکٹ میں. اب یہ پہلے تو ممکن نہیں تھا. دیکھیں یہ جو 5 سال میں ایک دفعہ الیکشن کرانے کا جو کسی کو خیال آیا تھا, کیوں آیا تھا؟ کیونکہ جس وقت یہ خیال آیا تھا تب یہی بڑا مشکل کام تھا کہ بھائی کیسے کریں, یہ تو عذاب مچ جاتا ہے 5 سالوں میں ایک دفعہ الیکشن کرانا. اب جو ہے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, اب دن میں 4 دفعہ الیکشن کروا لیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. سر بالکل سر. دیکھیں اس کا پوٹینشیل جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے شاید, کیوں میں نے بڑا سوچا اس بارے میں کہ آپ اس کے نا ہر پروجیکٹ کے اندر نا آپ پروجیکٹ لیڈ جو ہے, جو PR لیڈ ہے, پروجیکٹ لیڈ ہے, سب ان کے نمبر دیں, ان کو لوگ فون کریں کہ یار آئی ایم کنفیوزڈ, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بندہ اپنے آپ کو پروموٹ کرے. پروموشن بھی ہے نا سر. فون آیا جی یہ ہے یہ پروجیکٹ, آپ کو منوا لیا ہم نے, آپ کا ووٹ مل گیا مجھے, یس مل گیا. محنت کریں نا, محنت کریں, لوگوں کا کانفیڈنس لیں, پھر ایسے جتنے بل پاس کرنے کروا لیں. ہاں ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار ہم سے اب آپ نے بات نہیں پوچھنا نہیں ہے کہ ہم یہ قانون بنانے لگیں گے, آپ ہم سے بات نہیں پوچھ سکتے, یہ تو پھر آپ کچھ چھپا رہے ہیں نا. پھر تو آپ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ہر چیز کے اندر, جو کہ ہوتے ہیں مسئلے, فائن گپلے ہوتے ہیں, بٹ آپ نے اس کو کہہ ہی دیا کہ آپ پوچھ نہیں سکتے ہم سے. یہ اگر تو سر یہ کرنے کو جا رہے ہیں تو یہ تو بہت خطرناک زون میں ہم جا رہے ہیں. یہ ہم اس زون میں جا رہے ہیں کہ جی یار میرا جو دل کرے گا, میں جہاں دل کرے گا پیسے خرچوں گی اور یہ خرچوں گا, اور آپ جو ہے نا مجھ سے سوال اس وجہ سے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ آئی ڈونٹ لائک ٹو بی کوسچنڈ. یہ نا غلط طرف جا رہی ہے بات. اس کے اوپر مزید آپٹکس کو ذرا ایگزامن کریں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب بجٹ کے اوپر سر اگر ہم اسی سے لنک کر دوں بات, تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں. سر یہ پیپلز پارٹی نیشن وائڈ احتجاج کر رہی ہے. سر دیکھ لینا اب مسئلہ کیا ہے. گورنمنٹ تو پنجاب گورنمنٹ کی ہے نا, آپ جہاں بھی چلے جائیں حکومت پنجاب گورنمنٹ کی ہے, میاں صاحب بھی پنجاب گورنمنٹ کی ہے. اب ایفیکٹولی تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے یار کہ ہم نے جہاں ان کو تھوڑا تنکا لگانا ہے نا ہم تو لگائیں گے. اب وہ بجٹ جو ہے وہ 14 تاریخ کو اس کے اوپر بحث ہے. اب اس بحث میں اگر آپ کا کولیشن پارٹنر ہی آپ کے ساتھ بھی وہ سڑکوں پہ ہے تو یہ بڑی پرابلمٹک چیز ہے سر. لیکن دیکھیں آپ کا جو آئیڈیا ہے نا اس کے, یہ بھی اس کی بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ یہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسے ہی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح نا میں بیچ میں سے عوامی ہمدردی لے لوں. نہیں آئیں گے, ایسی گرمی میں خوار ہوں گے وہ بیچارے, تو اس میں سے نا نکل جائے جی یہ الیکٹورل سارا جو کام ہے نا کہ جی 5 سال میں الیکشن, اس میں سے نکل جائیں. ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کے پروجیکٹس ہوں, ڈیلی کی بنیاد پہ. اچھا ایک پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, وہ پنجاب میں نہیں ہے اس وقت اقتدار میں, لیکن ان کے ایک بندے نے ایسا پروجیکٹ فلور کر دیا ہے کہ وہ عوام کو پسند آ گیا, تو اپوزیشن والے کو وہ دے دیں پروجیکٹ کہ تم کمپلیٹ کر لو. 5 سال والے چکر میں سے نکلیں, وہ نہیں ہو سکتا. سر دیکھیے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ سر اینڈ آف ایئر ایگزامینیشن جو ہوتی ہے نا اس میں تیاری 2 مہینے میں ہی ہوتی ہے, لاسٹ یا 2 ہفتوں میں, ڈیپینڈنگ آپ کس قسم کے شخص. ہم اب سیمیسٹر سسٹم میں جا رہے ہیں. سر دوسرا اس کے اندر یہ کتنی اعلیٰ چیز ہے کہ یار ایک پروجیکٹ آ رہا ہے اور اپوزیشن اس کے حق میں نہیں ہے. اپوزیشن نے سارے اپنے پارلیمان میں کھڑے ہو کے یا فون پہ یا واٹس ایپ گروپ میں اپنے اپنے حلقے میں جاؤ, ان سب کو ایپ انسٹال کرواؤ اور اس پہ نو کرواؤ. سب پتہ چل جائے گا نا. اپوزیشن پھر آئے کہ جی کہ ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس کتنی پاور ہے. ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ بینک سے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کو نو کریں, نو ون دا ڈے, یس ڈیڈنٹ ون. الیکشن ہو گیا سر. سر کیا بات ہے, الیکشن ہو گیا نا بیٹھے بیٹھے. کیا بات ہے. یہ کریں, ڈرے مت, ڈرے نہ کریں. سر یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں سر, پاکستان میں بھی یہ ہوگا لیکن یہ کو نا لیٹ سمجھ میں آتی ہے. یہ آپ دیکھنا کہ جو مہذب معاشرے ہیں نا وہ بہت پہلے یہ اپنا رہے ہیں. وائی ناٹ. دیکھیں آپ کے پاس یا تو یہ نا کہ یار اربن سینٹر جو ہیں موبائل فون ایکسیس صرف ان کے پاس ہے, اوکے, اسمارٹ فون ایکسیس ان کے پاس, کوئی مسئلہ والی بات نہیں. SMS سسٹم بنا دیں,
ایس ایم ایس پہ ویسے تو آپ بتاتے رہتے ہیں نا, ایس ایم ایس تو چھوڑے, میں تو کئی دفعہ فون اپنا کسی کو ملاتا ہوں تو میاں صاحب آ جاتے ہیں. تو آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ پی ٹی اے کو کہیں یار کہ اب ایس ایم ایس سسٹم بنا دیں, 1 is yes 2 is no, وہ ووٹ بینک میں کیلکولیٹ ہو رہا ہے. اور ہاں ایک چیز ہے اس کے اندر بہت لازمی ہے, سوری میں مینشن کرنا بھول گیا, اس ساری ایپ کی جو ایکسیس اور سب کچھ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہو سکتی. پھر وہ تو آپ کو کسی پھر بلائیں ای وائی کو میرے لیے, پھر کسی اور کو دیں یہ سارا کہ بھئی آپ اینڈ میں آپ پوچھیں کہ بھئی کہ سنا فمبلنگ ہو رہی ہے, فجنگ ہو رہی ہے ووٹنگ کی, تو کیا کریں ہم, آپ ان کو جا کے پکڑیں. یہ بھی گورنمنٹ 100% کرے گی کہ یار ہم تو, ہمارا تو ہے ہی نہیں بھائی, یس از یس نو از نو. یہ خدشہ بھی نکال دیں بیچ میں سے کہ ڈی آر ایس نہیں بیٹھا جو بھی کہتے ہیں سر اس کو, وہ آپ سب ٹھیک کرتے ہیں سر یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے, یہ حاصل غزل ہے. اس سے بڑی بات آج کی تاریخ میں ہم سے ہونی نہیں. آپ اجازت چاہ لیں سر, میں اجازت لے رہا ہوں سر, اگر یہ ہو گیا سر ہم ایسا وکٹری لیب لیں گے, ہم گدافی کا چکر لگائیں گے سر. سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.